السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ شعبان بھائی، مولانا شعبان صاحب کہیں تو اچھا ہے کیونکہ ابھی عالم کا کورس کر رہے ہیں اور موجود ہیں، تو ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے اسلامک تعلق سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کب پڑھائی شروع کی، اور میں نے سنا ہے کہ بہت جلد انہوں نے حفظ کمپلیٹ کر لیا ہے، تو ہم ان سے بات کریں گے۔ تو شعبان بھائی یہ بتائیں کہ مطلب کتنے سال کے جب آپ تھے مدرسے کے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں مدرسہ نہیں گیا۔ پھر میں جب 8 سال کا تھا، نہیں 6 سال کا تھا، تو اس وقت میں میرے ابا نے ایک مکتب میں مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس مکتب میں گیا پڑھنے کے لیے، تو میں نے 2 سال میں ناظرہ کر لیا۔ الف با سے لے کر شروع کیا تھا اور ناظرہ کمپلیٹ کیا 2 سال میں، یعنی 8 سال کی عمر میں میرا ناظرہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور میں اسکول جا رہا تھا، مکتب آ رہا تھا، اسکول جا رہا تھا، مکتب، دونوں آنا جانا ہو رہا تھا میرا۔ تو جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے استاد نے میرے ابا کو کہا کہ اس کو حفظ کرا دیا جائے، وہی مکتب میں ہی آنا جانا کر کے۔ تو اس ٹائم پہ اس مکتب میں کوئی بچہ حفظ کا نہیں تھا، تو میں اس ٹائم پہ حفظ شروع کیا۔ تو حفظ شروع کرنے کے بعد مجھے اتنا خاص نہیں لگا تھا کچھ، لیکن پڑھتے مجھے کیا لگا کہ مطلب یہ صرف یاد کرنا ہی ہے۔ اس ٹائم پہ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں حافظ کیا ہوتا ہے، بس یاد کرتے چلا گیا۔ جب میرا 15 پارہ ہوا، کچھ 9 سال کی عمر میں، ایک ہی سال میں مطلب 15 پارہ ہو گیا تھا میرا، 1 سال کی عمر میں نے 15 پارہ کیا، تب مجھے معلوم پڑا کہ حافظ کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس پہ فوکس کیا تو میں نے محنت کرنا شروع کیا حفظ میں، ورنہ میں اسکول میں زیادہ دھیان دیتا تھا، حفظ میں بہت کم دھیان تھا میرا۔ اور لیکن جب میں 9 سال کا ہوا تو مجھے معلوم پڑا حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تھوڑا عقل آئی میرے کو، تب معلوم پڑا کہ حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا محنت کر کے میں نے 10 سال کی عمر میں حفظ کمپلیٹ کیا۔ 10 سال کی عمر میرا حفظ ہو گیا تھا کمپلیٹ 2 سال میں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے 2 سال دور کیا، اور الحمدللہ وہ 2 سال جو تھا وہ لاک ڈاؤن تھا، اور اس میں نے بہت محنت کی، یعنی کہ اس میں نے کم سے کم 50-60 دور نکال دیا قرآن شریف کا، وہ کیونکہ دن بھر فری رہتا تھا، تو میرے استاد میرے پیچھے تھے، تو میں دن بھر میں قرآن شریف ریپیٹ کرتا تھا، تو کم سے کم میرا 50-60 دور نکل گیا تھا۔ اور پھر لاک ڈاؤن کھلا، لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد میں نے 15 پارہ بیٹھک سنایا اپنے استاد کو، الحمدللہ۔ اس کے بعد بیٹھک سنانے والا تھا، لیکن مدرسے جانے کا آرڈر آ گیا تھا، تو میرے گھر والے نے مدرسہ بھیج دیا مجھے۔ پھر ابھی مدرسے میں مجھے 3 سال ہو چکا ہے، میں عالم کورس میں ہوں، اور ابھی میں تیسری جماعت میں ہوں، ادادیہ اولا ہو گیا میرا، اور میں ثانیہ میں ہوں، ابھی الحمدللہ ثانیہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس سال الحمدللہ ہو جائے گا کمپلیٹ۔ اور ساتھ میں قاری کورس بھی چالو ہے، انشاءاللہ قاری کورس بھی میرا اگلے سال ہو جائے گا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب صحیح۔ تو ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی ابھی فی الحال میں 15 سال کا ہوں، جو کہ دکھتا نہیں ہوں، لیکن میں 15 سال کا ہوں۔ اچھا، تو ابھی میں نے سنا تھا کہ آپ نے تراویح سنائی تھی، کس مسجد میں سنایا تھا، اور کیا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا آپ کو؟ جی دیکھیے، مسئلہ ایسا تھا کہ مجھے تراویح سناتے ہوئے ابھی 4 سال ہو رہے ہیں، تو پہلی بار جب میں تراویح سنایا تو اپنے استاد کی مسجد میں سنا، کیونکہ میرے استاد کی مسجد تھی، تو میرے استاد نے موقع دیا تھا مجھے، کوئی اس میں کچھ بولنے والا تھا نہیں، تو میں پہلی بار وہاں سنایا۔ لیکن جب میں سنا رہا تھا تو وہاں کے لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ یہ تراویح کیسے سنا رہا ہے، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے استاد نے کہا تھا کہ یہ سنت نماز ہے، فرض نہیں ہو سکتی، لیکن سنت ہو سکتی ہے، نفل بھی ہو سکتی ہے۔ تو لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ چھوٹے ہو، نہیں پڑھا سکتے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، تو مطلب بہت لوگ بولے، لیکن پھر بھی میرے استاد نے اجازت دے دی، تو لوگ مان گئے، اور لوگ کم بھی ہو گئے، کچھ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے، اور کچھ چند 6-7 لوگ جو تھے پہلی تراویح میں، وہ لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر میں لاک ڈاؤن میں تراویح سنایا ایک اپنے گھر پہ، میرے ابا کے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ ہم لوگ کا جو مین علاقہ ہے اتر، اس کے اندر جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے، اس میں میرے ابا نے میرے بارے میں بات کی تراویح کے لیے، تو وہاں مجھے مطلب ایک ٹیسٹ دینے جانا تھا۔ وہاں کے لوگ بولے ٹھیک ہے، پہلے بچے کو بھیجو، ٹیسٹ لیں گے، اگر کامیاب ہوگا تو ٹھیک ہے۔ تو جب میں گیا ٹیسٹ دینے کے لیے، وہاں پہ ٹیسٹ ہوا، میرا ٹیسٹ ہونے کے بعد بولے کہ ٹھیک ہے بتائیں گے۔ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہاں کے لوگ بھی اعتراض کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نہیں بہت چھوٹا ہے، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، ان کی پیچھے نماز نہیں ہوگی ہماری، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو پھر بھی وہاں کے جو ٹرسٹی تھے، امام صاحب تھے، انہوں نے مجھے موقع دیا، تو وہاں کے بھی لوگ کم ہو گئے تھے کہ مطلب بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایسا ہے ویسا ہے، بہت لوگ تھے، لیکن پھر بھی موقع ملا مجھے، اور الحمدللہ میں نے جب پڑھانا شروع کیا اس مسجد میں، تو الحمدللہ میں نے 5 دن پڑھایا، 5 دن میں پبلک بڑھتی گئی، لوگ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ لوگ خوش ہوئے مجھ سے۔ تو وہاں پہ میں تراویح سنایا تو مجھے الحمدللہ بہت اچھا بھی لگا، اور لوگ بھی خوش ہوئے، لوگوں کو بھی اچھا لگا کہ بہت اچھا پڑھایا میں نے، تو وہاں پہ میں فکس ہو گیا، اور آج 3 سال سے میں وہیں تراویح سنا رہا ہوں۔
माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो आपके अब्बा क्या करते हैं? जी मेरा अब्बा ड्राइवर है, टेम्पो चलाते हैं और उनका दोनों हाथ भी नहीं है। अच्छा, वो तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो मैंने दिखाया था, और इस वीडियो में इस स्क्रीन पर भी भाई लोग देख रहे होंगे कि मैंने उनकी वीडियो लगा दी है, तो वो देख लेंगे। तो इस तरीके से आपका सफ़र शुरू हुआ। तो अभी कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं? जी अभी तो फ़िलहाल मैं भिवंडी में हूँ, अल जामियातुल अमजदिया में, और लेकिन अभी मैं अशरफिया की तैयारी कर रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह से कि अशरफिया की तैयारी हो जाए और मैं जल्द से जल्द वहाँ चले जाऊँ। दोस्तों, इस तरीके से शाबान भाई यहाँ तक पहुँचे और 11 साल की उम्र में इन्होंने पहली तरावी पढ़ाई। 10 साल की उम्र में इन्होंने हिफ्ज़ कंप्लीट कर लिया। 10 साल में कंप्लीट किया था ना आपने? 10 साल की उम्र में हिफ्ज़ कंप्लीट किया और 11 साल की उम्र में तरावी पढ़ाई, जो कि बताया गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए जिनके पीछे नमाज होगी? जी बच्चा बालिग हो जाए, यानी कि वही 10 से 15 के बीच में बच्चा बालिग हो जाता है, ठीक है। और अभी तो ऐसा दौर आ गया कि मतलब 13 की उम्र में बच्चा, कोई भी बच्चा हमेशा अक्सर बालिग हो जाता है 13 की उम्र में। तो हुक्म तो यही है कि 13 से लेकर 15 के बाद तक बच्चे पढ़ा सकते हैं, उनके पीछे पढ़ सकते हैं नमाज, बालिग हो जाते हैं। तो इस तरीके से शाबान भाई का सफ़र रहा दोस्तों। तो शाबान भाई के कुछ सवाल जवाब करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी मालूमात हो जाए। गुस्ल में शाबान भाई कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से? मुँह भर के कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, और नंबर 3 है कि पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे, वरना गुस्ल नहीं होगा। दोस्तों, इस चीज़ को आप अमल करें और आप लोग इस वीडियो शेयर भी करें ताकि और लोग देखें कि इनका सफ़र कैसा रहा। माशाल्लाह आप हाफिज़ हैं। आपसे सवाल कुरान के ताल्लुक़ से करते हैं। कुरान में ये बताइए कि कितनी आयतें हैं? 6666। माशाल्लाह। सूरह कितनी? 114। अच्छा, रुकू कितने? 800 कुछ हैं, याद नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मंजिलें कितनी? 7। अच्छा, तो कुरान करीम में जो सूरह रहमान है, सूरह रहमान में कितनी मरतबा फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है? वही 31 मरतबा। इस मरतबा। अच्छा माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अच्छा ये बताइए, कुरान में वो कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं? सूरह तौबा। अरे माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो चलें शाबान भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को जो शौक़ और ज़ौक़ के साथ अगर वो पढ़ाई करें तो 10 साल की उम्र में हाफिज़ हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, 11 साल की उम्र में इन्होंने तरावी पढ़ाई और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद में ये तरावी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो देखें और उनको भी इल्म दीन हासिल करने का शौक़ बढ़े। तो शाबान भाई क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल पर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जो कोने में है उसको फटाक से दबाकर उसका घंटा बजा दें, बेल वाले आइकन को दबा दें।